بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں، کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے، تو پھر کیا ہوگا؟ سب گناہ گار ہوں گے۔ جی ہاں، اور اگر بستی کے کچھ افراد اس سنت کا اہتمام کر لیتے ہیں تو پھر یہ چونکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے تو سب افراد کی طرف سے ہو جائے گا۔ اگر بستی میں سے ایک فرد بھی کر لیتا ہے اعتکاف تو بھی سب کی طرف سے کافی ہو گئے، اور اگر کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سب ہی اللہ کے ہاں مجرم شمار ہوں گے۔ مسنون اعتکاف کا وقت رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب کے پہلے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک ہوتا ہے، چاہے چاند 29 رمضان کو نظر آئے یا 30 رمضان کو، ہر حال میں مسنون اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے گا تو اس کا اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، یعنی روزہ کھلنے سے پہلے مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کر روزہ افطار کرنا ہے۔ اور اگر کوئی روزے کے بعد آتا ہے، مغرب کی نماز کے وقت آتا ہے، تو پھر اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اعتکاف کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونا، پھر عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ البتہ مرد عورت کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایسا نابالغ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے جو سمجھدار ہے، تو اس کا اعتکاف بھی صحیح ہوگا۔ اعتکاف کی نیت کرنا، اسی طرح مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، اور مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا۔ اگر کوئی جنبی ہے یعنی ناپاک ہے، غسل اس پر واجب ہے، اور وہ آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد غسل کر لوں گا، تو پھر یہ گناہ گار ہوگا۔ تو اسی طرح روزے سے ہونا، یعنی اعتکاف میں جو بیٹھ رہا ہے معتکف، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ روزے دار بھی ہو۔ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، وہ جا کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی مسنون نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر مسنون اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ بھی نہ رکھے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ گیا تو اعتکاف بھی گیا۔ تو اسی طرح گھروں کے اندر مستورات اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ حیض کی حالت میں نہ بیٹھیں، اور اگر ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جو مخصوص ایام ہمارے ہیں وہ اعتکاف کے دوران آ جائیں گے تو وہ پھر بھی نہ بیٹھیں، کیونکہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھیں گی اور ان کو حیض آ جائے گا تو پھر ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ جب روزہ نہیں رکھیں گی تو پھر اعتکاف ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسی وبائی مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ البتہ اگر بدبو تھوڑی سی خوشبو وغیرہ لگانے سے دور ہو جاتی ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کو فاسد کرنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ تو اعتکاف کو فاسد کرنے والی سب سے پہلی چیز مسجد سے بلا عذر باہر جانا ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، اعتکاف کی مدت میں مسجد شرع سے باہر نکلنا سوائے حاجت کے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجت ہے جیسے پخانہ ہے، پیشاب ہے، استنجا ہے، وضو ہے، اور اگر غسل فرض ہے تو فرض،
تو اس کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اور غسل فرض کے علاوہ جیسے جمعے کے دن کے لیے غسل کرتے ہیں یا گرمی کی وجہ سے غسل کرتے ہیں تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جی، تو اعتکاف کو توڑنے والی چیز جمع اور داعی جمع، یعنی جن کی وجہ سے انزال ہو جائے۔ تو تیسری چیز ہے مجنون اور بے ہوش ہو جانا، بشرط ہے کہ بے ہوشی اور جنون 2 دن سے متجاوز ہو جائے تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اعتکاف کے دوران جائز ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، ضرورت کی بات ہے، کپڑے بدلنا ہے، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، تو یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ معتکف کو ایک علیحدگی مل جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اعتکاف کا معنی ہی علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، بقدر ضرورت۔ اسی طرح خوشبو لگانا بھی جائز ہے، تیل لگانا بھی جائز ہے، اور گھروں کے اندر اگر مستورات بیٹھی ہوئی ہیں اعتکاف میں تو اگر کوئی برتن دھونے والا نہیں ہے تو برتن بھی دھو سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی بیٹھی ہوئی ہیں ماں کہ اس کے بچے دودھ پیتے ہیں تو بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ کنگھی کرنا بھی جائز ہے، بشرط ہے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہوں۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، کوئی ڈاکٹر وغیرہ بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں تو مریض اس کے پاس آتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مسجد میں ان کا معائنہ کر سکتا ہے، نسخہ بھی لکھ کے دے سکتا ہے، دعا بھی بتلا سکتا ہے، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اجرت لے کر وہ کرتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ تو اعتکاف کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ممنوع ہیں، بلا ضرورت باتیں کرنا۔ بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ معتکف حضرات جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پچھلی ہسٹریاں شروع کر دیتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ میں پہلے ایسا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، فلاں فلاں فلاں۔ ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بخیرنا، تو یہ بھی ممنوع ہے۔ تو اسی طرح مسجد کی بجلی، گیس، پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا، تو معتکف حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں کہ ہر ایک معتکف، ہر ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا، ہر ایک اپنا اپنا پنکھا نہ جلائے، بلکہ ایک پنکھے میں 3-4 ساتھی آئیں اور آرام فرمائیں۔ تو اگر ہر ایک اپنا پنکھا چلائے گا، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے، تو اس سے اسراف ہوگا، اور اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، تو یہ بھی معتکف کے لیے ممنوع ہے۔ اسی طرح مسجد میں سگریٹ اور حقہ پینا، تو یہ سب ایسے کام ہیں کہ جو ناجائز ہیں، معتکف کے لیے ممنوع ہیں۔ احناف اسی طرح اعتکاف میں کیا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے اعتکاف مقبول ہو جائے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسی نمازیں ہیں کہ جو آپ نے نہیں پڑھی تو سب سے پہلے آپ ان 10 دنوں کے اندر کوشش کر کے ان کا حساب لگا کر وہ قضا نمازیں دہرائیں، وہ قضا نمازیں پڑھیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران قرآن پاک کی خوب تلاوت کرو، اور تیسرے کلمے کا ورد کرو، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ یہ کلمات پڑھیں۔ استغفار کی کثرت ہو، درود پاک کی کثرت، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیحات ایسی ہیں کہ جو پڑھنے میں بہت مختصر ہیں لیکن اعمال میں بہت وزنی ہیں یہ۔ اور اسی طرح نوافل کا اہتمام ہو، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، ان سب کا اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں اعتکاف میں بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف قبول فرمائے اور سب کو بیٹھنے کا جو مقصد ہے اس مقصد میں لگنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔